بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، لیکن اس وقت میں انتہائی ایک ہسٹوریکل سٹی میں موجود ہوں، پاکستان سے کافی دور، اور یہ شہر کون سا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بالکل سب سے آخر میں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا خبریں سن لیں، کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بڑی مزے کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو ایک امپورٹڈ کمپنی بنائی گئی تھی، اس امپورٹڈ کمپنی کے اب پرزے جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آ چکا، وہ آپ تک پہنچ چکا، اور پچھلی ویڈیو میں نے ساری ڈیٹیلز بتا دی تھیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، سن لیں دوبارہ، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو پوچھ رہے ہیں، کافی لوگوں نے پوچھا، میرے ویورز نے، کہ فیصلہ جو ہے بڑا کلیئر نہیں ہے۔ تو کلیئر ہے جی، بالکل کلیئر ہے۔ کنفیوژن صرف وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو اس کی زد میں آ رہے ہیں، اور جن کا اقتدار جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا اس میں بنیادی بات ایک کی گئی ہے، اور وہ ایک بات ہی کیا کہتے ہیں 100 باتوں پہ حاوی ہے۔ ایک سوال کا جواب جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا، ووٹ شمار نہیں ہوگا تو وہ ووٹ دے نہیں سکیں گے۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنی رائے دے دی ہے، اور ایک بہت ہی بنیادی سوال دے دیا ہے، کیونکہ جو شروع ہوتا تھا تنازع اور جو برائی کی جڑ تھی وہ یہی تھی کہ جو فلور کراس کرتے تھے لوٹے، وہ یہ سب کچھ کام کرتے تھے، اور ان کو خریدا جاتا تھا پیسوں کے عوض، ٹکٹ کے عوض، اور ہم نے سندھ ہاؤس میں دیکھ بھی لیا تھا کہ کس طریقے سے وہ دھڑلے سے ان کو نہ صرف خریدا گیا بلکہ وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے امیدوار کو ووٹ دیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ اب یہ چیز تھی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ماضی میں یہ ہوتا تھا، جو بنیادی چیز ہے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جی یہ سب کچھ ہو جاتا تھا اور جرم ہو جاتا تھا، حکومت تبدیل ہو جاتی تھی، ووٹ بیچ دیے جاتے تھے، اور ووٹ بیچنے کے بعد اس پہ بعد میں پھر کارروائی شروع ہوتی تھی، اور وہ مدت بھی پوری کر چکی ہوتی تھی حکومت، اور اس کے فیصلے نہیں ہوتے تھے، کبھی الیکشن کمیشن میں رک گیا، کبھی کسی عدالت میں رک گیا، اور اس طریقے سے جرم بھی ہو گیا، پیسے بھی وصول کر لیے، اور زیادہ سے زیادہ آخر میں سزا ملتی تھی کہ صرف ایک ٹرم کے لیے ڈسکوالیفیکیشن اس کو کر دیا جاتا تھا اس ممبر کو، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ 20-25 کروڑ روپے وہ کما چکا ہوتا تھا، ایک درمیان میں بریک لیتا تھا اور ایک الیکشن کی، اور اس کے بعد پھر پویتر ہو کے آ جاتا تھا، اور جو ایک بریک لیتا تھا اس میں بھی اس کا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ دار اس کا الیکشن لڑتا تھا، یہ تھا۔ لیکن اب جو عمران خان صاحب نے کیا اس میں یہ کیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک سوال بھیجا کہ جناب ہماری مدد کی جائے اور اس جرم کو ہونے سے روکا جائے۔ تو اس جرم کو ہونے سے روکنے کے لیے بنیادی سوال کیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سوال کا جواب بڑا کلیئر دے دیا ہے کہ جو لوٹا ہے فلور کراسنگ کرے گا پارٹی ہیڈ کی مرضی کے بغیر، پارٹی پالیسی کے خلاف، وہ ووٹ دے گا تو ووٹ اس کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ جب ووٹ شمار نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے اس کو کوئی نہ خرید سکے گا، نہ ہی وہ کسی کے حق میں ووٹ دے سکے گا، اور نہ ہی وہ کسی کے خلاف ووٹ دے سکے گا۔ اس طریقے سے اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کا پاور پلگ نکال دیا گیا ہے، اور جس کی بنیاد پہ اس کو خریدا جاتا تھا اور وہ اپنا ووٹ بیچتا تھا، وہ بنیاد ہی ختم کر دی گئی، اس کا ووٹ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جو مرکز میں صورتحال ہے، مرکز کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں، پنجاب کی صورتحال تو بالکل بڑی واضح ہے، اور پنجاب کی صورتحال میں تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب جو بنے ہیں وہ لوٹوں کے ووٹوں سے ہی بنے ہیں، اور وہاں پہ ان کے پاس تو میجورٹی ہی نہیں تھی۔ جب میجورٹی نہیں ہے تو پھر جناب باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ لوٹے جو تھے منحرف ارکان، ان کی بنیاد پہ وہ جیتے تھے۔ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی صاحب یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس تھی، یہ بنیادی چیز ہوئی تھی۔ اور پنجاب حکومت جو ہے مکمل طور پہ حمزہ شہباز جو ہیں، ایک تو ان کا الیکشن بنیادی طور پہ بیسیکلی ہی ان کا الیکشن جو ہے وہ فراڈ الیکشن تھا، وزٹر گیلری میں ہوا، اور اسپیکر اور اس کا سٹاف اور اس کا ریکارڈ
ہے ہی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال پنجاب پولیس نے کروایا تھا. اب وہ تو ان کا تو جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گئے یا شام گئے. اب ایک اور کام ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ کل ہم فیصلہ سنائیں گے, یعنی کہ آج فیصلہ سنایا جانا ہے, بدھ کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا. تو وہ اب فیصلہ نہیں سنایا جا رہا اور اس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, کاز لسٹ سے ہی نکال دیا. وہ کیس سماعت مکمل ہو چکی, فیصلہ سنانا تھا اور اس میں جو 2 نمبری کرنی تھی انہوں نے, وہ اب 2 نمبری نہیں ہو سکے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ لوٹے کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ جناب اب ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حسب معمول وہی کام کیا جو وہ کر سکتا تھا, اور اس نے اب کاز لسٹ سے کیس ہی نکال دیا ہے. اب ان کو ٹائم دے رہا ہے. حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی اور انہوں نے اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ جناب اب کیا ہوگا. مشاورت تو کیا ہونی تھی, زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا ہوگا اپروچ, پیغام کیا ہوگا کہ جناب یہ بچائیں, ورنہ ہماری حکومت تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک جملے کے پہ کھڑی ہے. تو یہ ہوا ہے. ایک تو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت نہیں بچنے والی, ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن بچنے والی نہیں ہے, کیونکہ تمام ووٹ وہ منسوخ تصور ہوں گے جو انہوں نے لوٹوں کے ووٹ لیے تھے. اب آتے ہیں مرکز کی طرف. شہباز شریف صاحب کیا بچ پائیں گے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے 2 ووٹ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں شہباز شریف صاحب کے ووٹوں میں. طارق بشیر چیمہ صاحب کا ووٹ اور سالک حسین کا ووٹ, چودھری سالک کا ووٹ, 2 ووٹ شامل ہیں اور 2 ووٹوں کی ہی برتری ان کو حاصل ہے. اب پاکستان مسلم لیگ کاف, چودھری پرویز الہی صاحب, مونس الہی اور باقی ارکان کدھر ہیں؟ وہ تو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور 2 ممبر کدھر ہیں؟ وہ ادھر موجود ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے اندر بھی اور چودھری فیملی کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو اختلافات کچھ بہت تھے بھی وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اگر پاکستان مسلم لیگ کاف بھی اپنے 2 ممبرز کو یا تو بلا لیتی ہے یا پھر ان کے لیٹر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ ہے, تو وہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. اور جب وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے حمزہ شہباز صاحب بھی خطرے میں ہیں. ان کا ایک ووٹ ویسے ہی وفات پا چکا ہے, رکن قومی اسمبلی وفات پا چکے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو اس لیے نہ مرکز کی حکومت بچنے پا رہی ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت بچنے پا رہی ہے. یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے, تو کلیئرٹی بہت اچھی ہے, اور جب آپ ریٹن ججمنٹ پڑھیں گے تو اس میں ساری باتیں کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جو ہے بنیاد جو ہے وہ انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہے, بنیاد ختم کر دی ہے. جب ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوگا, ووٹ شمار نہیں ہوگا, تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ ہے جناب بنیادی طور پہ فیصلہ. اسی لیے اب جو امپورٹڈ کمپنی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ امپورٹڈ کمپنی مکمل طور پہ, اور ان کے جو دانشوران ہیں, لائک مائنڈڈ دانشور, جو سی ویز جن کے پاس تھیں اور ان کی سی ویز بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں, کیونکہ کسی نے برطانیہ جانا تھا, کسی نے امریکہ جانا تھا پریس منسٹر کے طور پہ, اور کسی نے کسی ملک میں جانا تھا. یہ ساری چیزیں ہونی تھیں. اب وہ ساری کی ساری جو ہیں خطرے میں سارا پڑ گیا ہے معاملہ. اب تک صرف فہد حسین صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, باقی کسی کو کچھ نہیں ملا. تو نجم سیٹھی صاحب سر فہرست ہیں, وہ کافی شور و غوغا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. جو کچھ سوچا تھا وہ بن نہیں پا رہا. لہٰذا اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں تحریک عدم اعتماد پلانٹڈ کے نتیجے میں, ان کی ملاقات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کی ملاقات ہو اور اس کے بعد ہی جو ہے چیزیں آگے بڑھیں گی. اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ جو ہے امپورٹڈ کمپنی کب تک چلے گی, کب تک مارز وجود میں رہے گی, انتخابات کب کروائے جائیں گے, اور 2 ہفتے بعد کروائے جائیں گے یا 2 ہفتے پہلے کروائے جائیں گے. زرداری صاحب بدستور اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اسی لیے دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی ان کے آئینی ماہرین نے ان کو بریف کیا ہے
اور انہوں نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے خوش آئند قرار دینا بھی ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ شہباز حکومت بھی اب خطرے میں ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ جناب آپ فی الفور اس کمپنی کو ڈیزالو کریں، نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اور حفیظ شیخ صاحب کراچی لینڈ کر چکے ہیں، اور کراچی میں ان کو ریسیو کیا گیا، اور حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بطور پرائم منسٹر کے، کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا پھر وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ وزیر خزانہ وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں، اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے، اور ایسے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے جو ملکی معیشت کو ٹھیک کریں۔ تو بہرحال یہ کھیل چل رہا ہے جی۔ اب وہ سارے کے سارے ووٹ کو عزت دو سمیت 3 سال اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لوہے کے چنے، سب کے سب اب کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ افواج پاکستان سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سلیکٹڈ بنا لیں، آپ بے شک سلیکٹرز بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں مکمل طور پہ توانائی فراہم کریں، اور خان صاحب کو ٹھکانے لگائیں پولیٹیکلی، اور اس کو گرفتار کرنا ہے تو ہمیں ہمت دیں، استقامت دیں، اور طاقت فراہم کریں۔ یہ سب کچھ جی ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا، لیکن بہرحال صورتحال یہی ہے کہ گھمبیر سے گھمبیر ہو چکی ہے، اور اب ان کو جو لائے تھے بڑے چاؤ کے ساتھ، ان کے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں بچا مزید کہ وہ ان کو بچا سکیں، کیونکہ پبلک کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور باقی دباؤ کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہوں کس شہر میں، چلیں یہ بھی اس کو سسپینس رہنے دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس شہر سے متعلق، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بھی خوش ہوں گے کہ میں کتنے اچھے شہر میں ہوں، اور آپ کا بھی دل کرے گا یقیناً کہ میں اس شہر میں، آپ بھی اس شہر میں آئیں، کیونکہ یہ شہر بہت ہی تاریخی نوعیت کا ہے، بہت ہی تاریخی نوعیت کا شہر ہے، اور یہاں پہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ آئے اور یہاں پہ کچھ لمحے گزارے۔ اس کو بڑا خوبصورت سجایا بھی گیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔